غضبوا هم یغفرون. یہاں چوتھی بات آ رہی ہے وہی بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بے حمیت ہو گیا ہو, بے غیرت ہو گیا ہو, غصہ آتا ہی نہیں. کوئی ماں کی گالی دے کر چلا گیا تب بھی بیٹھے آرام سے, کوئی دین کو کوئی برا کہہ کے چلا گیا تب بھی خون نہیں کھولا. یہ ایسے بے غیرت انسانوں سے دنیا میں کوئی کام کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ وہ خیر کا کر سکیں گے نہ شر کا کر سکیں گے. وہ اعلی کار تو بن سکتے ہیں شر کا, بدی انہیں بطور اعلی کار استعمال کر لے تو اور بات ہے, وہ خود شر کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. انسان کے اندر غصے کا ہونا لازم ہے, یہ اس کی فطرت کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کی حمیت کا تقاضا ہے. اس کے اندر یہ ہے غضب پیدا ہو. اب غضب پیدا کس چیز پر ہوتا ہے؟ یہ ہوگا انسان کے اپنے جو بھی اس کے سوچ کا تانا بانا ہے اس کے اعتبار سے. ایک شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس کی کسی بات پر غضبناک ہو جائے گا اگر کبھی کوئی شخص اس کی کسی بات کو چیلنج کرے, اللہ کا مذاق اڑائے. وہی اس حدیث میں آیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا, فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَّعْ فِيَّ سَاعَةً قَطْ, کہ اس کو ماں کی گالی کوئی دیتا ہے تو اس کا پورے جسم کا خون جو ہے اس کے چہرے میں آ جاتا ہے, لیکن جب اللہ کے دین کے ساتھ کوئی باغیانہ کلمہ کہتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ دین کے اعتبار سے بے غیرت ہے, ویسے اس کے اندر غیرت اپنے ماں باپ کی موجود ہے. یہاں معاملہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان میں کسی کے لیے بھی غیرت نہیں تو وہ تو بالکل نکما آدمی ہے, اس میں جان ہی نہیں. غیرت ہونی چاہیے, غصہ آنا چاہیے. یہ ابھی اس سلسلہ آیات میں جو مضمون آئے گا اور کھل کر آگے چل کر یہ بات اور واضح ہوگی. ابھی یہاں صرف اس درجے میں جو یہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے اس کو سمجھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا. جنہیں غصہ نہیں آتا وہ تو کوئی بڑے ہی بے غیرت بے حمیت لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر کوئی جان ہوتی نہیں. انہوں نے کیا کام کرنا ہے, نہ کوئی خیر کا نہ بدی کا. غصہ آتا ہے لیکن اب یہ ہے وہ لیکن, وہ تلوار کی دھار. غصے کے عالم میں اقامت دین کے کسی جد و جہد میں کوئی اقدام کرنا تباہ کن ہے. اقامت دین کے کسی کارکن کا غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ کرنا اس جد و جہد کو تباہ کر دے گا. یہاں ضرورت کیا ہے, غصہ آئے لیکن ہم یغفرون. اب یہ غفر کے معنی کیا ہے اصل سمجھیے. غفر کے معنی ڈھانپ دینا. یہ مغفر کہتے ہیں خود کو, یہ جو ہمارے فوجی بھائی پہنتے ہیں لوہے کی ٹوپی, یہ مغفر ہے. پرانے زمانے سے اس کا رواج ہے. تلوار جو ہے اس کا وار سر پر نہ آئے, سر پر آئے تو سر بچ جائے, وہ لوہے کی ٹوپیاں پہنتے تھے. آج بھی وہ لوہے کی ٹوپیاں ہیں تاکہ بلٹ جو ہے اس سے بچاؤ ہو جائے سر کا. یہ مغفر ہے, ڈھانپ لینے والی شے. اذا ما غضبوا ہم یغفرون, انہیں اپنے غصے کے اوپر اتنا غلبہ حاصل ہے, اتنی قدرت حاصل ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس میں کوئی اقدام نہیں کرتے, اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے. اور میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا, ایک چیز اقامت دین کے کارکنوں میں مطلوب ہے کہ وہ اپنے غصے کو اپنے اندر ہی اندر پی کر, اندر ایک لاوا جیسے کہ پک رہا ہو اس کو پکائیں. ایک وقت آئے گا جب کہ اس غصے کے نکالنے کی اجازت دی جائے گی. وہ وقت آئے گا جب کہ کہا جائے گا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, آج سے تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے, اندر ہی اندر پکاؤ اپنے اس غضب کو, لیکن ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی. یہ میں سیرت کی تقاریر میں اور انقلابی جد و جہد کے مراحل میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ 12 برس تک مکے میں حکم کیا تھا, ہاتھ رو کے رکھو, کفو ایدیکم, نو ریٹیلیشن, کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی, تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائیں لیٹ جاؤ. تمہاری نگاہوں کے سامنے سمیہ کو جو تکلیف دی جا رہی ہے دیکھو اور برداشت کرو. سمیہ سے بھی کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت یاسر سے بھی, اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, صبر کرو اے یاسر کے گھر والو. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو, ابھی تھامو اپنے آپ کو. میں اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں اس موقع پر کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام, ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. ابھی اپنے اس غضب کو, یہ نہیں چاہتا اسلام کہ وہ غضب پیدا نہ ہو لیکن تھامو, کنٹرول کرو. ایک وقت آئے گا جب وہ آیت نازل ہوگی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن لوگوں کو آج تک اجازت نہیں تھی اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے. پھر آپ نے دیکھا وہ صحابہ کرام کا اندر کا وہ جو جوالا مکھی ہے وہ جب پھٹا ہے, وہ اندر جو کچھ انہوں نے اپنے جذبات کو تھامے رکھا تھا 12 برس تک, وہ جب ظاہر ہوئے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے کتنی بڑی انقلابی کارروائی ہوئی. تو یہ ہے اصل میں یہاں پر جو فرمایا, ایک انقلابی جد و جہد کے اندر
بڑے کنٹرول کی ضرورت ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اس وقت تو ابھی روکنا ہوگا، تھامنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو اندر ہی اندر، وہ اندر کھولتے ہوئے مادے کی طریقے پر کھولتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا ظہور نہ ہو. معاف کرو. ابھی حضور سے کتنی مرتبہ قرآن میں کہا گیا ہے نبی ذرا ان کے مہلت دیجئے، ابھی مہلہم قلیلا، ابھی ذرا ان کو مہلت دیجئے، ابھی آپ صبر کیجئے. ہمارے پاس سب کچھ ہے. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. ہم ان میں سے ایک ایک کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، ایک ایک کا پورا حساب لے لیں گے، ایک ایک کو اس کا پورا جو ہے بدلہ چکا دیں گے. لیکن ابھی نہیں، ابھی ذرا صبر کیجئے. فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. تو یہ ہے وہ بات جو کہی گئی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ.